نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اذکروا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ کی ذات انسانوں سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، ہماری سوچ سے ہماری پہنچ سے بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی اتنا نوازتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے پلازا، بڑے بڑے یعنی محل کی طرح سے ان کے مکانات اور لاکھوں کروڑوں روپے ان کے بینک بیلنس، کھانے پینے کو فراوانی، ہر چیز اسی طرح سے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو بندوں سے یکساں اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار نہ ہوتا تو کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کی نہ دیتے، کیونکہ وہ کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سارے بندوں سے پیار ہے، اور اسی امید پر کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کر لیں، کچھ دیکھ لیں کہ انبیاء نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور ہم اپنی زندگی کا رخ کس طرف کر لیں کہ ہم اللہ کے جب پاس جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر خوش آمدید کہیں، اور ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو موقع دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس میں یہی فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے بننے میں عقل مند لوگ لأولی الالباب یعنی عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ الذین، کون لوگ ہیں جو عقل مند ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیام، کھڑے ہیں تو اللہ کی یاد اور ذکر میں مصروف ہیں، بیٹھے ہیں تو وقعود، بیٹھے ہیں تو اللہ کے یاد میں مصروف ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر لیٹے ہیں تب بھی اللہ کی یاد اور اس کی ذکر میں مصروف ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ تینوں مقامات انسان کی ہر حالت میں، حیت میں موجود ہوتے ہیں، اور ان عقل مند لوگوں کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بیان فرما دیں کہ وہ ہر حالت میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس سے پہلے آیات میں فرمایا کہ وہ رات اور دن کے بننے میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی مصنوعات ہیں اپنی وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیاں تم اپنے اندر بھی دیکھو۔ وہ اپنے اندر بھی غور و فکر کرتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی سوچوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہمتاً مصروف رہتے ہیں، اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے بنانے والی ہستی بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت عظیم الشان ہے، بڑے بڑے سائنسدان حیران پریشان ہیں اس کائنات کو دیکھ کر کہ لاکھوں کروڑوں جو ہے ستارے سیارے ہیں، ہزاروں کہکشائیں ہیں، ہماری چھوٹی سی ایک کہکشاں ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑ سورج ہیں، اس میں کتنی زمینیں ہیں، سائنسدان حیران ہیں۔ انسان جب یہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے،
اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جب وہ دیکھتا ہے کہ اس دور میں جو تحقیق ہوئی ہے، جستجو ہوئی ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں جب ان دونوں کا موازنہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب، میرا مالک، میرا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے، بہت بڑی عظمت و شان والا ہے۔ لہٰذا اس کے دل میں عظمت اور شان، محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر عاشق کو اپنے محبوب کو ہر وقت یاد کرنے کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، بیٹھا ہے تو اللہ کی یاد میں ہے، لیٹا ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ میرے بھائیو، یہی محبت اور عشق اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان کے اندر جب جاگزی ہوتا ہے تو پھر ہر وقت وہ اپنے محبوب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اور یہ واپسی کا سفر اسی یاد میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک منڈی میں گیا، وہاں پر لوگ کاروبار کر رہے تھے، تو میں نے ایک دکاندار کو دیکھا جو ہزاروں کا لین دین کر رہا تھا، لوگ وہاں سے سامان لے رہے تھے اور بڑا رش تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بصیرت کی نگاہ سے اس کے قلب پہ نظر ڈالی، تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت و بصیرت دیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ تو وہ آیت مبارکہ انہیں یاد آ گئی کہ رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد جواں ایسے بھی ہیں کہ جن کو نہ خرید نہ فروخت اللہ کی یاد سے روک سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام ہے، اور ہم اس کام کو، اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اس دنیا سے اس رب رحمان کو، مالک کو راضی کر کے جانا ہے، تاکہ جو ہمارا اصلی وطن ہے وہاں ہم چین و سکون کے ساتھ رہ سکیں، خوشیوں کے ساتھ رہ سکیں۔ بھائی دوستو، اگر ہم نے اپنی زندگی، اپنی منمانی زندگی گزار لی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے رسول کی محبت حاصل نہیں کی، ان کی اطاعت اتباع نہیں کی، تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اس کی سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عارض ذکری معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ عام فی الحیات الدنیا والآخرہ، من عارض ذکری عام فی الحیات الدنیا والآخرہ، یہ دوسری آیت مبارکہ کا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ دنیا میں بھی عامہ اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، یہ اتنی بڑی دنیا میں بھی انسان جو ہے وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی نگاہ اس کو نہ ملے، کان ہوتے ہوئے بھی حقیقت کی آواز کو نہ سن سکے، اور پیسہ دولت ہوتے ہوئے بھی اگر سکون اس کو نہ ملے، تو ایسی زندگی میں وہ تو خود عذاب بن گئی اس کی زندگی، وہ زندگی تو بھائی دوستو خود اس کے لیے عذاب بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تمام معاملات میں اس کے لیے تنگی ہو جاتی ہے، خوشحالی اور فراوانی اور سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور بھائی دوستو، قبر کی سزا یہ ہے کہ اس سے سوال کیے جائیں گے کہ قبر میں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے،
تو میرے بھائی دوستو، جب ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے جائیں گے تو قبر میں ہمیں یاد آئے گا، وہاں نماز کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت دکھایا جائے گا۔ اگر نمازی ہوگا تو وہ کہیں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا کہ بھائی مجھ سے سوال جواب تم بعد میں کرنا، میرا نماز کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ میرے بھائی دوستو، اگر ہم نے زندگی میں اعمال کی طرف آئے ہوں گے، اللہ کی سب سے بڑا حکم نماز اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی احکامات ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قبر کی زندگی بھی ہمارے لیے جنت کا باغ اللہ بنا دیں گے۔ جب انسان سوالوں کے جواب وہاں دیتا ہے فرشتوں کے، اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جنت سے لباس لا کر اور ان کا جو یعنی خیمہ جو ہے، ان کا جو گھر ہے بنایا جاتا ہے، وہ بہترین گھر جو ہے بنایا جاتا ہے، اور مخمل کا جو ہے اس پر گدے بچھائے جاتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو اس طرح سے، حدیث و پاک میں آتا ہے کہ اس طرح سے سو جیسے گھوڑ کوار جو ہے پہلی رات کو سوتے ہیں، یعنی بے فکر ہو کر خوشی خوشی جو ہے وہاں سو تو آرام کر۔ اس سے بھائی دوستو دیکھو یہ ابتدا کتنی اچھی ہے، یعنی دنیا میں اللہ کے رسول کے ماننے کی جو نتیجہ ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ قبر میں انسان کو آسانی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا، جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ تو بھائیو دوستو، زندگی بہت مختصر ہے، ہم تو چلے جائیں گے، یہ اسی لیے یہ بیانات، یہ روحانی لیکچر جو ہے یہ چینل بنایا ہے، آپ لوگ پروموٹ کریں اور اس کو پھیلائیں، دوستوں تک پہنچائیں، اور دنیا کے کونے کونے میں جو ہے یہ ہمارے دل کی دعا اور درد جو ہے یہ پہنچائیں کہ وقت آنے والا ہے اور انسان کا سفر واپسی کا شروع ہو گیا ہے، جیسے ہی اس نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے اسی وقت سے اس کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، اور یہ سفر اللہ کرے گا انشاءاللہ جنت میں جا کر مکمل ہوگا یہ سفر۔ بھائیو دوستو، کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ خوشیاں اور راحت اور سکون عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم سب مل کر اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر، اگر کوئی تمہارا مسئلہ ہے، کوئی کسی قسم کا روحانی مسئلہ ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اہل ذکر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ اس کا کہنا نہ مانیے جس کا دل، زبان کی بات نہیں، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو بھائی دوستو، یہی سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، مشائخ کرام ہیں جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ انسان کے وجود میں جو لطائف ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان رابطے کے مقامات رکھے ہیں، 7 سمیں ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہیں، اور پورا وجود اللہ تعالیٰ کے رابطے کے ذریعے سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے صفات کے انوارات اس انسان کے اندر انہی لطائف کے ذریعے سے منعکس ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، پورا وجود منور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والے، یہ مشائخ کرام ہی بتائیں گے کہ یہ انسان کا جو دل ہے، جس کا اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کا آپ اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کا، ان سے سوال کرنے کا، ان سے ملنے کا، ان سے تعلق جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین۔ تو میرے بھائیو دوستو،
ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں جو غافل ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں، عبادت سے بندگی سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت آخرت کی فکر ان کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہوگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے کو، سلوک کے راستے کو طے کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاہدوا فی سبیلی وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ جب تم میرے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو، میرے راستے کو پر چلنا چاہو تو کسی کا آپ نے وسیلہ اختیار کر لیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ اختیار کر لیں۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سارے راستے انسانوں کی کامیابی کے بیان فرما دیے، بشرطے کہ ہم اپنے کلام، اللہ تعالیٰ کے اس کلام مقدس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اور ساتھ ہی مشائخ کرام کی صحبت میں جا کر بیٹھیں۔ ہمارا یہ جمعہ کا پروگرام ہوتا ہے، اس جمعہ کے پروگرام میں ساتھی آتے ہیں اور الحمدللہ یہ بیان ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی جو ہے ہمارا مقصود ہے، اللہ کی رضا ہمارا مقصود ہے، ہم نے آخرت کی تیاری اور فکر کرنی ہے، اس کے لیے ہم بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کس طرح سے ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر، اپنی عبادت، بندگی، محبت، معرفت عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، انسان کی حقیقت بہت ہی بہترین ہے۔ انسان جامع ہے عالم اصغر اور عالم اکبر کا، اس میں دونوں عالموں کے نمونے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور بہت ساری ایسی روحانی نعمتیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان پر وہ ظاہر فرماتے ہیں، اور ان قوتوں کے اظہار کا اللہ تعالیٰ ان کو موقع عطا فرماتے ہیں، اور یہ سب مخلوق کی خدمت کے لیے انسان کی حقیقت اس پر آشکار ہوتی ہے، اور جب انسان کی حقیقت انسان پر آشکار ہوتی ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل سے اس بندے کو اس کی اپنی ذات کی شناخت اور اپنی شناخت عطا فرماتے ہیں، یعنی اپنی محبت اور معرفت عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام جو کتب غوث ابدال کے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، اور عالم تکوین کے جو نظام ہے اس میں اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔